بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ یہ کتاب فواتح الرحمود اصول فقہ کے ساتھ ساتھ فلسفہ اصول فقہ پر بھی مشتمل ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بحثیں کس قدر متنوع اور گہرائی میں پہنچی ہوئی ہیں۔ تو اس کے درس کے لیے توجہ بہت ضروری ہے، اور جو بیان چل رہا ہے حکم کے تعلق سے، اس میں کچھ حصے اگر قابل فہم نہیں ہو سکے ہوں تو اس بیان کے بعد ضرور آپ حضرات توجہ دلائیں تاکہ مزید اس پہ غور کیا جائے۔ گفتگو ان کی یہ چل رہی تھی کہ حکم، جو حکم شرع ہے وہ تو خطاب الہی ہے جس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے۔ اس میں اقتضاء اور تخییر کی قید لگائی تھی انہوں نے۔ خطاب الہی پہلے کہہ دیا، خطاب اللہ المتعلق بفعل المکلف، اور ساتھ میں اقتضاءً اور تخییراً یہ قید لگائی، یہی ہے حکم۔ اللہ تبارک و تعالی ہی حاکم ہے، تو اسی کا خطاب حکم ہے۔ کون سا خطاب؟ وہ قصص اور امثال والا نہیں۔ قرآن کریم میں تو سب کچھ ارشاد رب ذوالجلال ہی کا ہے، لیکن اس میں امثال و قصص اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو سب تو حکم نہیں ہے۔ جو اقتضاء اور تخییر پر مشتمل ہے وہ ہے حکم، یعنی کسی بات کا تقاضا کیا گیا ہے یا اختیار دیا گیا ہے، وہ حکم ہے۔ اس پر اعتراض ہوا کہ پھر احکام وضعیہ کدھر گئے؟ جی، احکام وضعیہ کدھر گئے؟ اور احکام وضعیہ سے مراد ایسے احکام کی حکم کو کسی سبب سے متعلق کر دیا گیا ہو، اور قرآن میں سببیت کا بیان ہو یا حدیث میں سببیت کا بیان ہو، یا کوئی مشروط ہے اسے شرط سے متعلق کر دیا گیا، کوئی معلول ہے اسے علت سے متعلق کر دیا گیا۔ اس کو یوں سمجھیں آسانی کے لیے کہ کوئی بھی بندہ اپنے ماتحتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ کرو، یہ مت کرو، یہ سب، اور فلاں قسم کے افعال تمہیں اختیار ہے، کرو چاہے مت کرو، یہ خطاب ہو گیا۔ لیکن کچھ چیزیں وہ سیٹ کر دیتا ہے کہ اتنے بجے تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ ایک بار اس نے سیٹ کر دیا، پورے سال اس ٹائم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے ہی وقت آئے گا آپ کو وہ کام کرنا ہے۔ تو جب اس نے وضع کیا تو وہاں تو اس کے بعد جب جب وہ سبب پایا جاتا ہے، وہ وقت پایا جاتا ہے، وہ حکم سمجھا جاتا ہے، کوئی خطاب تو نہیں ہوتا جو تقاضا کرے یا خیال اختیار دے۔ تو یہاں پہ آپ نے حکم کو خاص کر دیا اس خطاب کے ساتھ جو مقتضی ہو یا مخیر ہو، تقاضا کرے یا اختیار دے۔ تو احکام وضعیہ تو اس میں نہیں آئیں گے، تو اس میں حکم کو سبب کے ساتھ متعلق کر دیا گیا، جیسے نماز ہے، وقت کے ساتھ متعلق کر دیا گیا نماز کو۔ اس پر جواب آیا، اور اس جواب کا جواب، یہ ساری چیزیں کل کے درس میں چل رہی تھیں کہ ایک جواب یہ آیا کہ اقتضاء جو ہے یہ حکام وضعیہ
اقتضاء سے خارج ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ اقتضاء کی دو قسمیں ہیں، ایک صریحی اور ایک ضمنی۔ تو یہاں صریح اقتضاء نہ صحیح، ضمنی اقتضاء تو ہے، یہ ایک جواب ہو گیا۔ اب یہیں پر جو ہے نا پھر اس جواب پر بھی ایراد کیا۔ اب آج کا جو درس ہے وہ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتے وما فی التحریر ان الوضع مقدم علیہ لا یضر۔ جو کچھ تحریر میں لکھا ہے، تحریر اصل میں امام کمال الدین ابن حمام کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے، تحریر الاصول، جو اصول فقہ میں ہے، اسی کی طرف اشارہ یہ ہوتا سمجھ میں آتا ہے کہ تحریر الاصول میں جو کچھ امام ابن حمام نے یعنی مصنف نے بیان کیا، مطابقا لقول صدر الشریعہ، حضرت صدر الشریعہ کے قول کی مطابقت میں۔ یہ کیا مطلب؟ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تنقیح الاصول جو حضرت صدر الشریعہ ابن تاج الشریعہ علیہ الرحمہ الحنفی، بڑے قدیم جو وقایا اور شرح وقایا جن کی کتاب ہے، تو تنقیح الاصول انہوں نے متن کے طور پہ لکھی اور اسی کی شرح کی توضیح اس کے مصنف۔ تو اس کے مطابق جو امام کمال الدین نے تحریر میں کہہ دیا، تحریر الاصول میں، کہ ان الوضع مقدم علیہ، یہ وضع اقتضاء پر مقدم ہے جی۔ تو یہ لقول صدر شریعہ کی وضاحت ہو گئی، ممافی تحریر کی وضاحت ہو گئی۔ تو تحریر میں بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ وضع مقدم ہے علی یعنی اقتضاء پر۔ جی وَإِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ سَبَبِيَّةَ الْوَقْتِ مُوجِبٌ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عِنْدَهُ، اس لیے کہ شارع کا وقت کی سببیت متعین کرنا یہ موجب ہے نماز کے وجوب کے لیے، جب وہ سببیت پالی جائے، جب وہ وقت پا لیا جائے۔ تو شارع نے وقت کو سبب بنا دیا نا، شارع نے وقت کو سبب بنا دیا، تو یہ شارع واضح ہے۔ اب جب جب وہ وقت آئے تب تب نماز واجب ہو جائے گی۔ تو یہ وضع جو ہے وہ اقتضاء پر مقدم ہو گئی، کیونکہ سببیت کی وضعیت جو ہے موجب ہے، موجب، والموجب مقدم، اور موجب مقتضی پر مقدم ہے۔ موجب کس پر مقدم ہے؟ مقتضی پر، کہ جو تقاضا کرے اس پر مقدم ہے موجب۔ فہما متغایران، تو یہ دونوں کے دونوں الگ الگ ہو گئے، لہٰذا آپ کا یہ جواب نہیں چل پائے گا جو آپ نے کہا کہ وہ اس میں شامل ہے۔ جی فإن الاقتضاء المذکور فی الحد اعم من الصریح والضمنی، اس کو شامل کر لیا نا، احکام وضعیہ کو بھی اقتضاء میں شامل کر لیا۔ تو جو متأخر ہے وہ متقدم کو کیسے شامل کر سکتا ہے؟ یہ ہو گئی بات، کیونکہ آپ نے جواب میں یہ کہا کہ اقتضاء جو ہے وہ دو طرح کے، صریحی اور ضمنی، تو اقتضاء نے وضع کو شامل کر لیا۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ وضع جو ہے یہ تو مقدم ہے اس پر موجب پر، کیونکہ شارع نے اگر وقت کو نماز کے وجوب کے لیے سبب بنایا ہے
تو یہی موجب ہے، اور موجب مقتضی پر مقدم ہوتا ہے، تو موجب اور مقتضی دونوں الگ الگ ہو گئے. فَإِدْرَاجُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ غَيْرُ مَعْقُولٍ، تو ان میں سے ایک کو دوسرے کے انڈر میں لانا، دوسرے کے تحت داخل کرنا، یہ معقول بات نہیں ہے. بالکل الگ الگ ہیں تو ایک بالکل جو متغیر ہے وہ دوسرے کے ماتحت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں شامل ہو تو ماتحت ہو سکتا ہے. اس کے تفعیے میں توضیح کی شرح جو ہے تلویح، اس میں جو کچھ ہے کہ ان التغایر لا یضر اعمیت الاقتضاء، کہ تغایر اقتضاء کی عامیت کے خلاف نہیں ہے. تغایر بالذات تو یہ بھی ہوتا ہے نا، عام خاص، عام اور خاص. تو عام جو ہے وہ خاص کو شامل کرتا ہے، اور خاص عام کے اندر انڈر میں آتا ہے. جیسے انسان اور حیوان، مفہوم کے اعتبار سے انسان اور حیوان بالکل الگ الگ ہیں، متغیر ہیں ایک دوسرے کے، لیکن پھر بھی انسان حیوان کے تحت تو آتا ہے. تو تلوی میں اس کا یہ حل پیش کیا گیا کہ یہ تغایر وہ تغایر نہیں ہے، کیونکہ تغایر جو ہے لا یضر اعمیت الاقتضاء، اقتضاء کی عامیت کے مضر نہیں ہے. بل التغایر بین الاعم والاخص ضروری، بلکہ عام اور اخص کے درمیان جو تغایر ہے وہ تو بدیہی چیز ہے. عام اور اخص دو الگ الگ چیزیں ہیں، وہ تو بدیہی ہے. تو یہ جو تلوی کا جواب ہے، وما فی التلوی، یہ مبتدا ساقط خبر، تلوی کا یہ جواب یہ بھی ساقط ہے. اذ المراد بالتغایر المباینہ، کیونکہ یہاں تغایر سے عام خاص والا تغایر نہیں ہے مراد ہے، تغایر سے بالکل ضد ہونا ہے مراد، ایک دوسرے سے الگ. تباین، مباینہ. والوضع مباین للاقتضاء موجب له، اور وضع جو ہے یہ اقتضاء کے مباین ہے، بالکل الگ ہے، اور اس کی موجب ہے. تو اس لیے خود وضع اقتضاء کے اندر میں، اور اس کے ماتحت کیسے آ سکتا ہے؟ یہ دیکھیے جو ہے یہ جواب ہو سکتا تھا، نہیں یہ ایک اعتراض ہو سکتا تھا اس پر، اور اس کا جواب دیا ہے کہ تحریر الاصول میں جو کچھ ہے لا یضر. اس طرح دیکھیے کہ جواب، جواب الجواب، جواب الجواب، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ایراد ہوا تھا کہاں سے؟ احکام وضعیہ کے متعلق، یہ احکام وضعیہ. چلیے کہ تحریر الاصول کا یہ کہنا کہ وضع اقتضاء پر مقدم ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے جو جواب پہلے دیا وہ جواب ہو گیا کہ اقتضاء کی دو قسمیں ہیں، صریح اور ضمنی، اور احکام وضعیہ ضمنی کے ضمن میں آ جائیں گے. تو تحریر الاصول کی یہ بحث یا یہ کہنا کہ وضع مقتضی سے مقدم ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. یہ ضرور لما نحن بصددہ، جو بات ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے میں وضع کا اس پر مقدم ہونا مضر نہیں ہے. کیوں؟ لصدق الاقتضاء العام من الصریح وغیرہ. کیوں مضر نہیں ہے؟ کیونکہ اقتضاء عام تو صادق ہے. ٹھیک ہے اقتضاء متأخر ہے، وضع متقدم ہے، لیکن اقتضاء عام جو صریحی اور غیر صریح، صریح اور غیر صریح، یعنی صریح اور ضمنی دونوں کو شامل ہے، وہ صادق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ وَإِنْ كَانَ الصَّرِيحِ مُبَايَنْ لَهُ، اگرچہ صریحی جو ہے وہ غیر صریح کے مباین ہے، وہ متأخراً عنہ، اور اس سے متأخر ہے، لیکن مطلق جو اقتضاء ہے وہ دونوں کو شامل ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ جواب اس کا مکمل ہوا یہاں پر آ کر کے. لیکن اب دیکھیے پھر
کہ فرمایا کہ جو حکم کی تعریف کی ہے اس سے احکام وضعیہ نکل گئے، تو کہا نہیں نکلے. کہا کہ بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یمنع خروج عن الحد نہیں نکلے، تعریف سے خارج نہیں ہے. بعض لوگ اس تعلق سے کہتے ہیں وَتَارَةً يَمْنَعُ هَذَا الْمُكْتَفِي كَوْنَهَا مِنَ الْمَحْدُودِ، کہ اگر احکام سے خارج ہو بھی رہے ہیں تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ احکام وضعیہ اگر حکم سے خارج بھی ہوں تو ہونے دیجئے، وہ تو حکم ہے بھی نہیں. وہی کہتے ہیں وَتَارَةً يَمْنَعُ هَذَا الْمُكْتَفِي، یہ اکتفا کرنے والے لوگ کبھی یوں بھی کہتے ہیں، یعنی منع وارد کرتے ہیں، نہیں تسلیم کرتے کونہا من المحدود، احکام وضعیہ کا محدود میں سے ہونا. محدود سے مراد جس چیز کی تعریف کی گئی، حد اور محدود. تعریف ہو رہی ہے حکم کی، یہ تعریف ہو رہی ہے حکم کی، خطاب اللہ المتعلق بفعل العباد، بفعل المکلف. احکام وضعیہ سے سوال پیدا ہوا، کہہ رہے ہیں کہ حکم سے خارج ہو، حکم میں داخل ہونا، یہ ہمیں تسلیم نہیں. فَإِنَّا لَا نُسَمِّي الْخِطَابَاتِ الْوَضْعِيَّةَ حُكْمًا، کیونکہ ہم خطابات وضعیہ کو حکم کہتے بھی نہیں. وَإِن سَمَّا غَيْرُنَا، اگرچہ ہمارے علاوہ اور لوگ اسے یہ نام دیں، کوئی حرج نہیں ہے. وَلَا مُشَاحَةَ فِي الْاصْطِلَاح، اصطلاح بنانے میں کیا حرج ہے، لوگ اپنی اپنی اصطلاح بنائیں. چلیے یہ گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی. دو طرح سے اس اعتراض کا جواب دیا گیا. البحث الثانی، یہاں انہوں نے کہا تھا کہ اس مقام پر ابحاث ہیں. الاول، یہ بحث پہلی تھی کہ یہ تعریف صادق آ رہی ہے گری آ رہی ہے احکام وضعیہ پر. دوسری بحث حکم کے تعلق سے، یہ معتزلہ کی طرف سے، یہ دوسری بحث معتزلہ کی طرف سے. ان الخطاب عندکم قدیم، اے اہل سنت والجماعت کے لوگوں، اشاعرہ اور ماتریدیہ، خطاب تو آپ لوگوں کے نزدیک قدیم ہے، کیونکہ کلام نفسی جو ہے قدیم ہے. آپ جو ہے کلام کے تعلق سے کہتے ہیں کلام نفسی اور کلام لفظی، اور کلام لفظی کو حادث کہتے ہیں، کلام نفسی کو قدیم کہتے ہیں. والحکم حادث، اور حکم حادث ہے، یہ حکم بعد میں آیا، یعنی جب محکوم علیہ بندہ ہوگا سامنے تب نہ حکم آئے گا، تو حکم حادث ہے. لثبوت عدم ہی بالنسخ، کیونکہ حکم کا تو عدم بھی ثابت ہے، کہ ایک حکم آتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، نسخ سے ثابت ہے کہ فلاں حکم آیا اور پھر منسوخ ہو گیا. تو جب عدم ثابت ہے حکم کا تو سمجھ میں آیا نا کہ حکم حادث ہے، حکم قدیم نہیں ہے. کلام نفسی قدیم ہے، حکم قدیم نہیں ہے، حادث ہے. کیسے پتا چلا حکم حادث ہے؟ اس لیے کہ اس کا عدم نسخ سے ثابت ہے. وما ثبت قدمه امتنع عدمه، جو چیز جس کا قدیم ہونا ثابت ہو جائے اس کا عدم ہونا محال ہوتا ہے. حالانکہ یہاں پہ تو عدم ہے، لہذا ثابت ہوا کہ یہ قدیم نہیں ہو سکتا، لہذا حکم قدیم نہیں ہو سکتا، حکم حادث ہے. فما لم یمتنع عدمه، تو جس چیز کا عدم محال نہیں ہے، لم یثبت قدمه، اس کا قدیم ہونا بھی ثابت نہیں ہو سکتا. والحکم قد ثبت عدمه فهو حادث، اور حکم کا عدم ثابت ہو چکا کہ بعض احکام منسوخ ہوتے ہیں، تو حکم اس کا مطلب معدوم ہوتا ہے، لہذا حکم حادث ہے. یہ معتزلہ کی طرف سے یہ نتیجہ ہے کہ کلام نفسی قدیم اور حکم حادث. فالحکم اذن مباین للخطاب فلا یصح تعریفہ بھی، یہ دیکھیے اعتراض ہے معتزلہ کی طرف سے کہ حکم جو خطاب کے مباین ہو گیا. جب خطاب قدیم، حکم حادث، تو خطاب اور حکم دونوں الگ الگ ہو گئے. تو اس وقت جو ہے نا حکم خطاب کے مباین، مغائر اور بالکل الگ ہوا.
تو پھر مغایر سے تعریف آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ فلا یصح تعریف بھی، اور آپ نے تعریف تو یہی کی ہے حکم کی کہ الحکم خطاب اللہ، الحکم خطاب اللہ، یہ حکم حادث اور یہ قدیم. تو حادث کی تعریف قدیم سے، قدیم کی حد جو ہے نا حادث سے، یہ کیسے ہو؟ یہ ایک بحث ہے معتزلہ کی طرف سے. معتزلہ تو قرآن کو مخلوق مانتے ہیں، حادث مانتے ہیں، کلام الہی کو حادث مانتے ہیں. تو ان کی طرف سے یہ ایراد ہوگا. والجواب، اس کا جواب یہ ہے کہ ان الحادث ہوا تعلق. یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بلا شبہ قرآن کریم کلام ربانی یہ قدیم ہے، اور بہت سارے معاملات میں جو ایرادات اور شبہات آتے ہیں ان کا حل یہ ہے کہ تعلق حادث ہے. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ تو ازل سے ہے، لیکن جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، 40 سال کے ہوئے، غار حرا میں تھے، تو پہلی آیت کریمہ کا نزول ہوا. تو حکم ربانی جو قدیم ہے اس کا تعلق اس وقت جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تھے، یہ تعلق حادث ہے. حکم قدیم ہے، خطاب قدیم ہے، تعلق حادث ہے. جی. تو فرمائے والجواب ان حدوث الحکم حدوث الحکم غیر مسلم. جواب اس کا یہ ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ حکم حادث ہے، حکم کا حدوث ہمیں تسلیم نہیں ہے. حکم حادث نہیں ہے بلکہ حکم کا تعلق حادث ہے. بل الحادث هو التعلق، اے تعلق الحکم بالفعل تنجیزا، یعنی حکم کسی فعل سے جو متعلق ہوتا ہے کہ کرو اب، تنجیز کے طور پر، یعنی اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے جو حکم متعلق ہو جاتا ہے وہ تعلق حادث ہے. ففہم، تو اس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے. فإنه ظاہر جدا، بہت واضح بات ہے. چلیے ایک دوسری بحث مکمل ہو گئی. اب تیسری بحث، البحث الثالث. فرماتے الحد منقوض باحکام افعال الصبی من مندوبیت صلاته وصحت بیعه ووجوب الحقوق المالیت فی ذمته اولا. یہ دیکھیے حکم کی تعریف پر ایک اور اعتراض کہ انہوں نے حکم کی تعریف کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جو مکلف سے متعلق ہے، یہی کہ بفعل المکلف، مکلف کے فعل سے جو متعلق ہے. اور بتائیے بچے مکلف ہوتے ہیں؟ بچے تو مکلف نہیں ہوتے. یہ دیکھیے ایک اعتراض کہ بچے مکلف نہیں ہوتے. تو الحد منقوض، یہ حکم کی تعریف یہ ٹوٹ جائے گی باحکام افعال الصبی، بچوں کے افعال سے متعلق جو احکام ہوتے ہیں وہ بھی حکم ہے، وہ بھی حکم ہے. لیکن حکم کی تعریف تو آپ نے کہہ دی مکلف کے افعال سے جو متعلق خطاب ہو، اور بچے مکلف نہیں ہیں، لیکن جو احکام بچوں کے افعال سے متعلق ہوتے ہیں. من بیانیہ، دیکھیے یہ من بیانیہ، ان میں کون کون سے احکام؟ مثال کے طور پر بچہ نماز پڑھتا ہے، نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا. بچہ اگر بہت شیرخوار بچہ ہے، اس کو کچھ سمجھ، تمیز جو ہے صحت نماز کے لیے کافی ہے. بچے کو اگر سمجھ ہو چکی ہے، وہ عبادت نماز وغیرہ کچھ جانتا ہے، اگرچہ بالغ نہیں ہوا، وہ بچہ نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز فرض نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن نماز ہوگی. اور اس کی نماز جو ہے نا وہ مندوب ہے، ثواب ملے گا اس کو. ٹھیک ہے، جب تک بالغ نہیں ہوتا تب تک نماز فرض نہیں ہے، لیکن نماز مندوب تو ہے. کیا اس کو مباح کہہ دیں گے؟ ایک امر لایانی کہہ دیں گے. اور مندوب آپ کہیں گے تو مندوبیت بھی تو حکم ہے. تو بچے کی نماز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مندوب ہے، بہتر ہے، ثواب ملے گا. ہاں ملے گا، حکم شرط ہو گیا. تو یہ کہاں جائے گا معاملہ؟ کیونکہ آپ نے تعریف میں کہہ دیا کہ مکلف کے فعل سے جو متعلق ہو، یہ تو غیر مکلف ہے. اسی طرح سے بچے کی نماز ہی کا معاملہ نہیں، بچے کی بے کے معاملہ بھی لے لیے. بچہ اگر اپنا سامان بیچے،
تو بے کے تعلق سے محجور کے بیان میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ غیر یعقل چھوٹے بچے جو ہے وہ سامان بیچ دیں، فروخت کر دیں، تو وہ بے نافذ نہیں ہوتی. ان کا وصی ہو یا ولی ہو، اس کی اجازت پر بے موقوف ہوگی. تو اس کی بے مگر ہوگی تو صحیح، وہ بے کرے گا، مولا اجازت دے گا نہیں، اس کا ولی اجازت دے گا، تو یہ بے صحیح تو ہوگی. تو یہ صحت بیع سبی، یہ بھی ایک حکم ہے. اسی طرح سے وجوب الحقوق المالیت فی ذمتی اولا، حقوق مالیہ اسی کے ذمے آتے ہیں اولا. بچے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر یوں لے لیجئے، بچہ پیدا ہوا، اس کے نان نفقے کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اگر بچہ غنی ہے، پیدا ہوا اور غنی ہے، تو اس کا نفقہ کسی پر نہیں ہوتا، اسی کے اوپر ہوتا ہے. جب فقیر ہوتا ہے تو اس کا نفقہ کسی پر ہوتا ہے. تو دیکھیے حقوق مالیہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اس کے میں. اسی طرح سے بچے نے اگر کسی کا مال ضائع کر دیا، تلف کر دیا، تو اس کو کون بھرے گا؟ تو اس کا تاوان بھی بچے کے مال سے ہی دیا جاتا ہے. وہی کہا انہوں نے کہ حقوق مالیہ اسی بچے کے ذمے میں واجب ہوتے ہیں اولاً، اور پھر اس کی طرف سے جو ہے نا ولی ادا کرتا ہے. وَإِن كَانَ يُؤَدِّي بِالنَّائِبِ الْوَلِي، ہاں اگرچہ یہ نائب ولی کے ذریعے بچہ ادا کرتا ہے، مگر اولاً اسی کے ذمہ آئے. چلیے یہ تین مثالیں ہو گئیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچے کے افعال بھی تو حکم میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. وَهِيَ لَيْسَتْ مُتَعَلِّقَةً بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ، حالانکہ مکلف کے فعل سے متعلق نہیں ہے، بچہ ہے، مکلف نہیں ہے. اجیب، اس کا جواب فرماتے ہیں فی کتب بعض الشافعیہ، یہ بعض شافعیہ کی طرف سے جواب ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ حنفیہ کی طرف سے کوئی جواب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. چلیے دیکھتے ہیں کیا جواب آیا. کہ یہ جو آپ نے حکم کی تعریف کی ہے مکلف کی قید کے ساتھ، بچوں کے احکام کو تو شامل نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ بِأَنَّهُ لَا خِطَابَ لِلصَّبِيِّ أَصْلًا، کہ بچوں سے کوئی خطاب ہی نہیں ہے، لہذا حکم بھی نہیں ہے سرے سے، اس کو کینسل ہی کر دیا. یہ جو 2-3 مثالیں آپ نے دی ہیں یہ سب حکم میں نہیں آتی ہیں. اور وہ تعریف ہماری جامع ہے کہ تعریف میں کہا گیا کہ حکم جو مکلف کے فعل سے متعلق، بچے اس میں نہیں آتے، تو بچے حکم کے تحت نہیں آتے. اصلا بالکل نہیں. فَلَيْسَتْ صَلَاتُهُ مَنْدُوبَةً، یہ شافعیہ کی طرف سے جواب آئے گا. لہٰذا اگر بچہ نماز پڑھے تو بچے کی نماز مندوب نہیں ہے. اب ہم سوال کریں گے کہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. کہتے ہیں وَإِنَّمَا لِلْوَلِيِّ التَّحْرِيضُ عَلَى الصَّلَاةِ لِلْاِعْتِيَادِ لَا لِلثَّوَابِ. وہ کہتے ہیں کہ ولی کو تحریض کرنا ہے بچوں کو نماز کے لیے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ مروا ابناءکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. تو اولیاء کو یہ حکم ہے کہ وہ بچوں کو نماز پر ابھاریں، آمادہ کریں، تاکہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے وہ عادت بن جائیں. نہ یہ کہ نماز کا حکم ہے ان کو، ایسا نہیں ہے کہ نماز کا انہیں حکم ہے، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کی عادت ڈلوانے کے لیے یہ بات آئی ہے. لہذا نماز مستحب اور مندوب بھی نہیں ہے. لا للثواب، یہ ثواب کے لیے نہیں، بل ولہ اے للولی الثواب، بچہ نماز پڑھے گا تو ثواب اس کے ولی کو ملے گا. وعلیہ الادا، اور بچہ ادا کرے گا. نہیں، یہ دوسری مثال کا جواب ہے. تو نماز کے بارے میں فرمایا کہ بچہ نماز پڑھے گا، ثواب ولی کو ملے گا. اور بچے کو فائدہ کیا ہوگا؟ بچہ عادی ہو جائے گا نماز کا، نماز کے فرض ہونے سے پہلے پہلے. یہ ہو گیا جواب پہلی مثال کا. ایک اور مثال انہوں نے دی ہے کہ حقوق مالیہ کی ادائیگی اسی پر تو واجب ہوتی ہے. تو اس کے بارے اس کا جواب یہ دیا وعلیہ الادا، یہ جو ولی ہے نا، بچے پر واجب نہیں ہے حقوق مالیہ کی ادائیگی، ولی پر واجب ہے، لہذا وہ بھی حکم سے خارج. وعلیہ الادا اے ادا الحقوق من مال الصبی، بچے کے مال سے حقوق کی ادائیگی ولی پر واجب ہے.
لا ان الحقوق تجب اولا علی الصبی، ایسا نہیں ہے کہ حقوق اولا صبی پر آتے ہیں اور پھر نیابتاً ولی پر آتے ہوں. شافعیہ کی طرف سے یہ جواب ہے. ایک مثال اور صحت بے کی آئی تھی، اس کا جواب دینے والصحت امر عقلی لا حکم شرعی. یہ صحت بے جو ہے نا یہ امر شرعی نہیں ہے بلکہ امر عقلی ہے. اور امر عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری شرطیں اور اسباب اور ساری چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو مؤثر تو ہوتا ہے، اثر تو ہوتا ہے. ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی تو وہ چیز مؤثر تو ہوگی. یہ امر عقلی ہے لا حکم شرعی. لأنہا تتم بالمطابقہ، کیونکہ یہ جو صحت ہے یہ مطابقت سے تام ہو جاتی. کوئی چیز جو ہے، کیا مطلب مطابقت؟ اے مطابقت الجزئی للحقیقت المعتبرہ شرعا، کہ جزئی اس حقیقت کے مطابق ہو جائے جو شرعاً معتبر ہے. کوئی بھی ایک مثال کہ ایک تعریف کر لیجئے کہ یہ چیز اس کا نام ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے مطابق ہو جائیں، اب وہ پالی جائیں تو پھر اس کا اثر ہو جاتا ہے، وہ اس کا وجود ہو جاتا ہے. یہ عقل کہتی ہے. اب مثال کے طور پر یہ لے لیجئے کہ چائے ہے، اس کے بھی جتنے بھی ارکان ہوں گے وہ سب ملا دیجئے گا اور ساری شرطیں پالی جائیں گی. گرم کر دیا، کھولا دیا، چائے بن گئی. اس میں حکم شرع کا کیا معاملہ ہے؟ تو اسی طرح سے بے کا معاملہ، بے کی صحت کو آپ نے حکم کہہ دیا. ایک بندہ سامان رکھتا ہو، دوسرا بندہ پیسہ رکھتا ہو، یہ پیسے والے سے کہے میں نے بیچا، وہ اس سے کہے میں نے خریدا، مال دے دیا، بے ہو گئی. اس میں حکم شرع کہاں ہے؟ یہ تو امر عقلی ہے. ولا حاجت فیہ الی الخطاب، خطاب کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہا انہوں نے کہ جواب تھا بعض شافعیہ کا، اس پہ کہا وفیہ معافی. یہ بات، یہ جواب جو ہے نا زوردار نہیں ہے، یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے فیہ معافی کہہ دیا. اس میں ہے جو ہے. یہ اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں صرف اشارے کے لیے کہ آپ غور کرو کہ یہ جواب زوردار نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ بچے کی نماز مستحب نہیں ہے. یہ کیسے تسلیم کر لی جائے کہ بچے کی نماز مستحب نہیں؟ بچے کے افعال سے خطاب متعلق نہیں ہے، ایسا کیسے؟ خطاب تو متعلق ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ بات محل نظر ہے. لأن القول بنفی الثواب عن الصبی بعید جدا. یہ آپ نے کہہ دیا کہ بچے کو ثواب ہی نہیں ملتا، یہی بات ہو گئی. بچہ نماز پڑھے اور اس کو ثواب ہی نہیں ملتا، یہ بعید جدا. وہ مخالف للاحادیث المشہورہ، یہ مشہور حدیثوں کے خلاف ہے. فصدق علی صلاته حد المندوب، تو بچے کی نماز پر بھی مندوب کی تعریف صادق آتی ہے. بچے کی نماز مندوب ہے، لہذا بچے کی نماز کی مندوبیت کا انکار یہ صحیح نہیں ہے. فلا مجال لمنع مندوبیت صلاته، بچے کی نماز کی مندوبیت کو منع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ہے اس جواب کے اندر کمی جس کی طرف اشارہ کر دیا انہوں نے، بلکہ صراحت کر دی محشی نے، شارح نے. قال فی الحاشیہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حاشیہ سے کسی حاشیے کی طرف اشارہ ہے اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کتاب کی طرف اشارہ ہے. فرماتے ہیں الازہر، حاشیے میں فرمایا الازہر ان ترتب الثواب لعلہ بجری عادت اللہ تعالی ان لا یضیع اجر من احسن عملا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطاب کے طور پر نہیں ہے. ترتب ثواب جو ہے، بچے کو ثواب ملتا ہے، یہ خطاب کے طور پہ نہیں ہے. یہ تو یوں عادت الہیہ جاری ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا. خطاب نہیں ہے، لیکن بندے نے، ایک بچے نے نماز پڑھ لی تو اس کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں فرماتا، تو اجر دے دیتا ہے. ولا یخفى علیک ان ھذا لا یصح من قبل الاشعری، امام اشعری کی طرف سے یہ بھی بات صحیح نہیں ہوگی جی. اذ لا حسن ولا قبح من غیر خطاب، آپ نے کہہ دیا کہ جناب عادت الہیہ جاری ہے کہ بچہ بھی نماز پڑھے تو ثواب، اجر و ثواب دے دیتا ہے تاکہ کسی کا عمل ضائع نہ ہو. خطاب، خطاب کے بغیر، خطاب کے بغیر تو اشاعرہ کے مطابق یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ خطاب کے بغیر تو وہاں حسن و قبح ہے ہی نہیں. تو کیسے حسن، کیسے اجر آیا؟
اجر کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ بچے کی نماز پر ثواب ملے گا؟ کیسے؟ خطاب کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. اذ لا حسن ولا قبح من غیر خطاب فلو لم یکن حکم من الشرع، اگر بچے کی نماز کے تعلق سے جو مندوبیت کا قول کیا گیا ہے، اگر یہ حکم شرع نہ ہو بلکہ محض عادت الہیہ میں سے ایک عادت ہے، تو کہیں گے فلیس حاصل عمل و بے حسن، تو یہ عمل حسن نہیں قرار پائے گا. وہ اما اعلی رائنا، اور ہمارے نزدیک یعنی ماتوریدیہ کے نزدیک، کہ ہمارے نزدیک تو حکام شرعیہ بھی جو ہے وہ حسن و قب عقلی کے ہم لوگ بھی قائل ہیں. وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ حسن من دون ورود خطاب، اگرچہ ہمارے نزدیک بہت سارے افعال میں خوبی ورود خطاب سے پہلے معقول ہوتی ہے، لیکن اصابت الصبی لیس من هذا القبیل، بچے کو ثواب دینا اس قبیل سے نہیں ہے. کیونکہ آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی کہ ہم بھی جو کہتے ہیں کہ بہت سارے افعال جو ہے ان کی خوبی عقل سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور حسن و قب عقلی ہے، یہ صرف صفت کمال کے اعتبار سے کہتے ہیں، ثواب و عقاب کے اعتبار سے ہم بھی نہیں کہتے. ثواب و عقاب کے اعتبار سے تھوڑی کہتے ہیں کہ کسی کا عقل فیصلہ کر دے گی کہ فلاں پر ثواب ملے گا اور فلاں کام کرے گا بندہ تو گناہ ملے گا، اس کے لیے تو خطاب ضروری ہے. تو فرماتے ہیں کہ لاکن اصابت السبیل لیس من هذا القبیل، یہ اس قبیل سے نہیں ہے بلکہ وہاں تو خطاب ہے. فإنه قد ورد الخطاب النبوی، رسول کریم علیہ السلام کا خطاب ہے کہ بچوں کو حکم دو کہ نماز پڑھیں گے، اور 10 سال کے ہو جائیں تو مارو، حالانکہ ابھی بھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے. اسی طرح سے والتقریر بإیصال الثواب علی اعمال الصبیان، اسے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تقریر ہے، خطاب کے علاوہ تقریر ہے. بچوں کے اعمال پر جو ثواب ملتا ہے اس کے ایصال کی تقریر ہے. اس کا مطلب حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسا ہوا ہوگا کہ بچوں نے کچھ نیک اعمال کیے اور ایصال ثواب کیا گیا، سرکار نے منع نہیں کیا، تو یہ بھی سب ثبوت ہے. چلیے. ہوں چلیے آج یہیں پر روکتے ہیں، اور پھر اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے. ایک منٹ.